ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاکستان، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہے اور اس تحریک آزادی کے حمایتی موجود ہے، وہ یکجہتی کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک مقبوضہ وادی میں بھارت کا تسلط قائم رہے گا اس وقت تک یہ جدوجہد جاری و ساری رہے گی۔ ناظرین، حالیہ سالوں میں جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلح جدوجہد کی بجائے جو سیاسی جدوجہد ہے وہ تیزی کے ساتھ فروغ پذیر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اقوام عالم ہے اس وقت وہ شاید مسلح جدوجہد کے اس طرح سے حامی نہیں رہے، اور لوگ یا اقوام عالم کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کے پر دہشت گردی کا ٹیگ لگا کر اس جدوجہد کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اس کی جو بڑی مثال ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، جس پر کس طرح سے اسرائیل نے قابو پایا اور فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ یہ معاملہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ جب کوئی مسلح تحریک سیاسی جدوجہد میں جب تبدیل ہوتی ہے تو کیا وہ واقعتاً اپنے ثمرات حاصل کر سکتی ہے یا نہیں ہے۔ ایک اور معاملہ جو بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں جہاں مسلم دنیا میں تحریکیں جاری ہیں ان کی جو کامیابی ہے اس کا امکان اس قدر روشن نہیں رہا۔ جو ناقدین ہیں، جو مغرب کے دوہرے معیار پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، وہ برملا طور پر کہتے ہیں کہ دراصل مغرب مسلمانوں کی جو تحریک آزادی ہے یا مسلمانوں کی کہیں بھی جو جدوجہد ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی دو بڑی مثالیں جیسے میں نے ذکر کیا، مقبوضہ کشمیر ہے اور مقبوضہ فلسطین ہے، جہاں پر کئی دہائیوں سے جدوجہد مظلوم مسلمان کر رہے ہیں، مگر اقوام عالم کا جو رویہ ہے وہ بدستور نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ یقیناً اس میں جو مسلم جو ہماری اشرافیہ ہے، مسلمانوں کا جو حکمران طبقہ ہے، ان کی کم ظرفی، ان کی بے حسی، لا تعلقی کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جو صرف محض اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عرب دنیا میں جہاں پر فرد واحد کی حکومت ہے زیادہ تر عرب ملکوں میں، اور جہاں پر نسل در نسل حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں خاندان، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو نریندر مودی ہے اس کا جو استقبال ہے وہ UAE میں کیا جا رہا ہے، سعودی عرب میں کیا جا رہا ہے، مصر کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یوں بڑی تیزی کے ساتھ مودی نے مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کی بنیاد پر اپنے ہاں جو مسلمان موجود ہیں ان کے نام پر عربوں سے تعلقات قائم کیے ہیں، مگر کہیں سے بھی ہمیں یہ آواز سنائی نہیں دیتی کہ مقبوضہ کشمیر کے جو مظلوم ہیں ان کی داد رسی کی جائے، ان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہاں یہ سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ خود پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان کس حد تک کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ عالمی سطح پر پیش کر رہا ہے۔ یعنی جو پاکستان کے پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید پاکستان کے مسائل سے اس طرح سے آگاہ نہیں ہیں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے۔ ہماری جو معیشت ہے وہ عالمی جو ادارے ہیں وہ ان سے ہم قرضہ لے کے معاملات کو چلا رہے ہیں، ہمارا جو ٹیکس نیٹ ورک ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اس کی معاشی صورتحال پر ہوا کرتی ہے۔ جب اس ملک کی معاشی صورتحال درست نہیں ہے، جب وہ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، تو آزاد خارجہ پالیسی کا تصور یا مطالبہ کرنا بلا وجہ ہے۔ پاکستان ایک محدود وسائل کے اندر رہ کر مقبوضہ کشمیر کے جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی حمایت کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان ملک کے اندر بھی جو بھی حکومت آئی اس نے اب تک کوشش کی کسی نہ کسی طرح سے جو کشمیریوں کی جو داد رسی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یقیناً اس ضمن میں جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ شاید جو کشمیر کی تحریک ہے، جو معاملہ کشمیر ہے، اس کو اس انداز میں آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں مقبوضہ کشمیر یا تنازع کشمیر کا کوئی حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور آؤٹ آف باکس کچھ تجاویز سامنے آئی تھی، مگر ان پر جو اٹل بہاری واجپئی ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے بھارت کے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس کی بہت ساری وجوہات جو اب ریکارڈ پر آ چکی ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھارت کے اندر جو حاکس ہیں، جو انتہا پسند عناصر ہیں، وہ کسی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے
پاکستان کو کوئی رعایت دی جائے، یا تنازع کشمیر اس انداز میں حل کیا جائے کہ کشمیریوں کو کوئی ریلیف ملے۔ یوں یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور دونوں اطراف سے کوشش کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اب سرحد کے جو آر پار ہے وہ کشمیری خاندان منقسم ہے، دونوں طرف سے جو کشمیری خاندان ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو، مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ تنازع ہونے کی وجہ سے کئی ہزاروں خاندان جو ہے وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کی جو امنگیں ہیں وہ ان کو پورا کرنے میں ناکام ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت ایک ضرورت بدستور موجود ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یکسو ہوں۔ یہ جو تاثر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کشمیر کے معاملے پر حکومت کے ساتھ یعنی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان کی کیا گلے شکوے شکایات ہیں، یہ دور ہونے چاہیے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو 5 فروری کا دن ہے وہ حکومت تو آگے بڑھ کر منا رہی ہے، مگر اپوزیشن جماعتوں میں اپوزیشن کے جو قائدین ہیں ان میں وہ جوش و خروش مفقود ہے۔ کیا ہم یہ تصور کر لیں، ہم کیا یہ یقین کر لیں کہ جو قومی ایشوز ہیں وہ بھی ہم سیاست کی نظر کر رہے ہیں، ہم قومی ایشوز کو جو اپنے وقتی سیاسی مفادات ہے ان کی بھیڑ چڑھانے کے لیے کوشاں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی وابستگی سے، جو سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر ہماری جو تمام جو سیاسی اور مذہبی قیادت ہے وہ آگے بڑھے اور اس مسئلے کو پیش کرے۔ ناظرین، بھارت تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فارمولے پر پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر اثر انداز ہو رہا ہے، پاکستان کا جو میڈیا ہے اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ آج جب ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ جنگوں سے حل نہیں کی جاتے بلکہ اوپینین میکرز، ہائبرڈ وار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس انداز میں لڑی جا رہی ہے کہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ کسی بھی مسئلے میں تبدیل کر دی جائے۔ یعنی بھارت ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے، یعنی کہ مختلف ہیلے بہانوں سے ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کا جو بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی معاملات میں اختلاف رائے کا شکار ہے۔ جو مسئلہ کشمیر ہے جیسے میں نے ذکر کیا، 5 فروری کا دن ہے، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیں ایک پیج پر نظر آتے اور وہ یہ اس بات کا مطالبہ کرتے کہ مظلوم کشمیریوں کے ہم ساتھ ہیں۔ جب کوئی جماعت حکومت میں آتی ہے تو اس کا نقطہ نظر مختلف ہو جاتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ ایک الگ رائے رکھتی ہے۔ یہ جو دوہرا معیار ہے ہماری جو سیاست کا قومی ایشوز کے معاملے پر، یقیناً اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ اتنی جلدی حل نہیں ہونے والے جب تک ان کے لیے متفقہ، جامعہ اور جو تواتر کے ساتھ ایسی پالیسی اختیار نہیں کی جائے گی جو آنے والے دنوں میں جس کے ثمرات مرتب ہوں۔ ناظرین، جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ یقیناً یوں خطرناک ہے کہ آئے روز جو بھارت ہے وہ ہماری سرحدوں پر گولہ باری کر رہا ہے۔ بھارت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے کوشاں ہے۔ بھارت کسی طور پر پاکستان سے بات چیت حل کرنے کا متمنی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی بھی جو باشعور شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، پاکستان اور بھارت جو 2 پڑوسی ممالک ہیں، جو 2 ایٹمی قوتیں ہیں، وہ پرامن انداز میں اپنے اختلافات کو حل کرے اور جنوبی ایشیا سے غربت، بے روزگاری، افلاس اور دیگر جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب تقسیم ہند سے بعد بھارت نے یا بھارت کے جو اتحاد پسند عناصر نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اس کا نقصان بھارت کو بھی ہوا، پاکستان کو بھی ہوا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑ کر کامیابی حاصل کی اور پاکستان یہ سمجھ گیا کہ جو تنازعات کا جو حل ہے وہ گفت و شنید کے ذریعے ہوتا ہے۔ حال ہی میں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو دعوت دی ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر بات چیت کرے، مسائل حل کرے تاکہ جو مجموعی طور پر اس خطے کی مشکلات ہیں وہ کم ہوں، مگر بھارت یا مودی سرکار ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ مودی سرکار خود جو ہے وہ کئی بحرانوں کا شکار ہے، جس طرح سے کسان تحریک نئی دہلی میں جاری و ساری ہے اور کسانوں نے عملاً
نئی دہلی کا جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، مگر مودی سرکار ان سے بھی بات چیت نہیں کر رہی۔ پاکستان تواتر کے ساتھ اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو مؤثر بنا رہا ہے، اس کو مزید بنانا چاہیے، اور پاکستان کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، یقیناً یہ ایک جامع موقف ہے، مگر یہاں پہ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے، جو عالمی برادری ہے، وہ مسئلہ کشمیر کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یقیناً بھارت کے ساتھ کئی مغرب ملکوں کے معاشی مفادات وابستہ ہیں، مگر یہی جو سفارتکاری ہے، یہی سیاست کا حسن ہے کہ اختلاف کے باوجود، جو تعاون کے باوجود جو اپنی بات ہے وہ کہی جا سکتی ہے، بتائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے سفارتکاری کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور جو بین الاقوامی سطح پر جو مظلوم کشمیریاں ہیں ان کے معاملات کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ خوشائن بات ہے کہ اس وقت کشمیریوں کے ساتھ ساتھ جو سکھ ہیں وہ برادری، وہ بھی کشمیریوں کے جو مطالبات ہیں ان کی حمایت کر رہی ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کو، اور کوشاں رہنا چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے، جس قدر وسیع جو دائرے میں رہ کر عالمی برادری کو ایڈریس کیا جائے۔ موجودہ حالات میں یہ بہت آسان ہے، پاکستان کے وسائل محدود ہیں، مگر جو مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے یا مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے جو پاکستان کے لیے ضروری ہے، اس کے تناظر میں منظم اور مربوط کوششوں کی ضرورت بدستور موجود ہے۔